بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دن پہلے میں نے ایک ٹریننگ اٹینڈ کی جس کا نام تھا بریک یور مینٹل کیج اینڈ چوز فریڈم، اور وہ ٹریننگ کروائی تھی NLP کے ماسٹر ٹرینر ہیں سر رمضان علی صاحب۔ تو اس ٹریننگ کا مقصد تھا کہ انسان جو قید ہوتا ہے اپنے آپ میں، یعنی مینٹل اس کیج میں بند ہوتا ہے، اس کی مثال انہوں نے اس طرح سمجھائی کہ جس طرح سے ایک پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے تو وہ کیا فیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کی جو دنیا ہوتی ہے نا وہ آزادانہ دنیا ہوتی ہے، وہ پرندے آسمان میں اڑنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس پرندے کو آپ اندازہ لگائیں کسی پنجرے میں، کسی کیج میں بند کر رکھ دیں تو اس کی کیا حالت ہوگی، تو وہ مینٹل کیج میں جی رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ مینٹل کیج میں بند ہوتے ہیں، وہ اپنے ایسے سمجھ لیں کہ اس پرندے کی طرح اپنے آپ کو بند کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں لائف میں کیا کروں۔ اور وہ زبردست ٹریننگ تھی، چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے سیکھی ہیں اس ٹریننگ سے۔ تو اس ٹریننگ کے دوران سر رمضان علی صاحب نے بتایا کہ انسان کا سب سے جو مینٹل کیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فنانس ہوتا ہے۔ وہ فنانس کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے فنانس کے فریڈم حاصل کرے، آزادی حاصل کرے، تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کے ساتھ ساتھ اس نے سب سے پہلے اس کو اپنا مینٹل کیج کو توڑنا ہوگا، اس سے آزاد ہونا ہوگا، اس کو بریک کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹریننگ کا ٹاپک ہی تھا کہ بریک یور مینٹل کیج اینڈ چوز فریڈم۔ تو دوسری جو سر نے بات کہی، چوز فریڈم۔ چوز کیا ہوتا ہے فریڈم؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، کہ میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں وہ اجازت نہیں دے پاتے۔ تیسری بات سر نے بتائی کہ ٹائم فریڈم۔ ٹائم فریڈم کیا ہوتا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم اپنی لائف کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے، خود کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، یعنی اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی بائی ڈیفالٹ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ڈیفالٹ والے لوگ ہوتے ہیں جو مینٹل کیج میں بند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی لائف کو ڈیزائن کر کے، یعنی اس کو امپروو کر کے، یعنی سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کو یہ مینٹل کیج کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، کیا چیزیں اس کو مینٹل کیج میں بند کر دیتی ہیں۔ وہ انسان کو 3 چیزیں مینٹل کیج میں بند کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، پاسٹ پینفل میموریز۔ پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بزنس لاس ہو گیا ہو، کوئی ریلیشن شپ ٹوٹ گیا ہو، یا کوئی اذیت ناک واقعہ ہو گیا ہو آپ کے ساتھ، تو وہ بندہ پریزنٹ میں رہتے ہوئے ان کو یاد کرتا رہتا ہے، گویا کہ وہ اپنی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ اس کیج میں بند کر کے رہتا ہے، اس پنجرے میں اس کا بند ہوتا ہے، اس وجہ سے کچھ سوچ نہیں پاتا، کچھ کر نہیں پاتا۔ دوسری بات، پریزنٹ ایشوز۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، پریشانی ہے، جاب نہیں ہے، کیا کروں، اس حوالے سے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ اور تیسری بات جو انسان کو اس مینٹل کیج میں بند کر کے رکھتی ہے وہ ہے فیوچر انزائٹی، کہ فیوچر میں جاب ملے گی نہیں ملے گی، رشتہ ہوگا نہیں ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے خواب پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کو اس مینٹل کیج میں بند کر دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ادھر کہانی شیئر کرتا چلوں جو اینڈ میں سر نے ہمیں بتائی، اور بہت ہی سبق آموز کہانی تھی۔ وہ یہ کہ انسان اگر چاہے تو اپنی اس مینٹل کیج کو توڑ کر اس کی چابی استعمال کر کے اپنی زندگی کو اچھے انداز میں جی سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بیکاری تھا جو بادشاہ کی دربار کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا، لوگ بھی اسے دیتے تھے، بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو بادشاہ بھی اس کا خیال رکھتا تھا، یوں اس کی زندگی کا سفر گزر ہوتا رہتا تھا، اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا، کچھ بادشاہ اپنے مال سے بھیج دیتا تھا، یوں کرتے کرتے مال کے سامنے کافی عرصہ اس کو گزر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اچانک اس فقیر کی، اس بھکاری کی موت ہو گئی۔ موت ہو گئی تو بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ بھکاری
ارشاد فرمایا اپنے کارندوں کو کہ جس جگہ پر یہ فقیر بیٹھتا تھا وہاں پر اس کی یاد میں ایک دروازہ بنایا جائے، اس کی یاد میں دروازہ بنایا جائے۔ اب لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا، وہاں پر سپاہی بھی موجود تھے بادشاہ سلامت کے، وہاں پر زمین کو کھودا تاکہ ادھر دروازہ نصب کیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ اس دروازے کو کھودنے کے لیے کھودنے کے اندر سے صندوقیں نکلی۔ اس صندوق کو جب باہر نکالا ایک دو صندوقوں کو، تو ان سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ پرانے دور کی صندوقیں اندر پڑی ہوئی ہیں، زمین کھودنے کے بعد ان کو ملی، کھول کر دیکھے تو ان میں ہیرے اور جواہرات پڑے ہوئے تھے۔ وہاں ایک سپاہی نے کہا کہ یار کمال کی بات ہے، یہ صندوق زمین کے نیچے پڑی ہوئی ہے اور میں ہیرے اور جواہرات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھکاری ساری زندگی دوسروں سے بھیک مانگتا رہا، جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے نیچے تو جواہرات اور سونے کے خزانے پڑے ہوئے تھے، کبھی دھیان ہی نہیں کیا اس نے۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، دوسروں سے بھیک مانگتے رہتے ہیں، کبھی کس کی محبت کی بھیک مانگتے رہتے ہیں، دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ خزانہ رکھ دیا ہے، وہ چابی رکھ دی ہے، وہ صلاحیت رکھ دی ہے، وہ حوصلہ رکھ دیا ہوتا ہے، بس اس کو ہمت کرنی چاہیے کہ اس ہمت سے ہوگا کیا کہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر وہ خود فیصلے لے اور اگر اپنے آپ پر سوال کرے کہ میری زندگی اس طرح کیوں گزر رہی ہے، خود سے پوچھے، وہ کسی ایک کتاب پر لکھے، تو اس کو اس کے سوالات کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، اگر وہ کاپی پر لکھنا شروع کر دے، اپنی ڈائری پر لکھنا شروع کر دے، لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مسئلے تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتے، کیونکہ اس نے اپنے مسئلوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد اس کو آئیڈیاز آتے ہیں، اس کے حل خود بخود اس کو سامنے نظر آتے ہیں۔ تو یوں اس طرح وائنڈ اپ ہوا پورا کا پورا سیشن بریک یور مینٹل کیج اینڈ چوز فریڈم کے حوالے سے۔ یہ سر رمضان علی صاحب کا زبردست سیشن رہا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسی ٹریننگز میں جو میں سیکھوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، سر رمضان علی صاحب کا چینل ضرور وزٹ کریں، میں نیچے لنک دے دوں گا، آپ خود دیکھیں، ویلیویبل ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کے ان کو دیکھیں اور سرچ کریں اور سنیں۔ میں کہتا ہوں آپ کی لائف انشاءاللہ تعالی بہت اس میں چینجنگ آئے گی جب آپ ان کے لیکچر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔